بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھنا اور اولیاء اللہ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات مل جانا، یہ نظریہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی یہی نظریہ تھا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب افادات یومیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ بات سنی ہے، اور آپ کی بات زبان سے سن کر اس بات کا میں اعتقاد کر رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی زبان سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دھوبی تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ قبر میں گئے، قبر میں اتارا گیا، فرشتے سوالات کے لیے آئے۔ فرشتوں نے سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو غوث اعظم کے دھوبی نے آگے جواب میں کہا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر سوال کرتے ہیں فرشتے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ آگے جواب ملتا ہے، فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا گیا، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو تیسرے سوال کے جواب میں بھی آگے جواب ملتا ہے، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضور سیدنا غوث الاعظم کے دھوبی کو رب کا معلوم نہیں تھا؟ کیا دین کا معلوم نہیں تھا؟ کیا حضور کی پہچان نہیں تھی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، مولا یہ عجیب بندہ ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں رب کون ہے تو کہتا ہے غوث الاعظم کا دھوبی ہوں، دین کا پوچھا تو کہتے ہیں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں، حضور کا پوچھا تو کہا غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ آگے جواب آیا ہوگا، فرشتوں اگر اس نے میرے غوث الاعظم کا نام لے لیا ہے تو پلٹ آؤ، میں نے اس کی نجات فرما دی۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غوث پاک کے دھوبی نے جواب میں کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی غوث الاعظم کی بارگاہ میں رہا ہوں، جس رب کی عبادت حضور غوث الاعظم کیا کرتے تھے میں ان کا دھوبی ہوں، ان کی صحبت میں رہنے والا ہوں، میں بھی اسی رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم کا رب کوئی اور ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کا رب کوئی اور ہو؟ سمجھ لو کہ جو غوث الاعظم کا رب تھا میں ان کا دھوبی ہوں، میرا رب بھی وہی ہے۔ دین کے متعلق سوال ہوا تو کہا میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ اس کا جواب بھی انہوں نے انوکھے انداز میں دیا کہ غوث الاعظم ساری زندگی جس دین کی باتیں کرتے رہے، جس دین کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہے، میں ان کی صحبت میں رہنے والا ہوں، میں نے بھی ساری زندگی ان سے وہی دین سیکھا، وہی پڑھا، اسی دین پہ عمل پیرا ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم کا دین اور ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے دھوبی کا دین اور ہو؟ کہا جو غوث الاعظم کا دین ہے میں ان کے گھر کا دھوبی ہوں، میرا دین بھی وہی ہے۔ یہ مطلب ہے میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ تیسرے سوال کے جواب میں کہا میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں، جس نبی کی باتیں ساری زندگی حضور غوث الاعظم کرتے رہے ہیں، جس نبی کا خون ہے سیدنا غوث الاعظم، حسنی حسینی سید نجیب الطرفین ہے، جس نبی کی اولاد میں سے حضور سیدنا غوث الاعظم ہے، اور جس نبی کا ادب اور جس نبی کی محبت ساری زندگی غوث الاعظم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث الاعظم کے نبی کوئی اور ہوں اور میرے نبی اور ہوں؟ جو نبی غوث الاعظم کے تھے، جو عقیدہ نبی کے بارے میں غوث الاعظم کا تھا، جو محبت اور پیار غوث اعظم کے دل میں نبی کی تھی، میں ان کا دھوبی ہوں۔ وہی محبت اور پیار، وہی عقیدت، وہی نظریہ اور وہی ادب میرے دل کے اندر بھی موجود ہے، میں ان کا دھوبی ہوں، میں بھی اسی نبی سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی بھی وہی ہے۔ یہ جواب قبر کے اندر دیا گیا۔ اب اس واقعہ کو اشرف علی تھانوی صاحب
اپنی کتاب افادات یومیہ میں لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کے دھوبی کا قبر کے اندر تینوں سوالوں پر یہی جواب دینا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، یہ نسبت کے قوی ہونے کی دلیل ہے، یہ نسبت کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ حضور غوث الاعظم کے دھوبی کی نسبت غوث الاعظم کے ساتھ بڑی ہی مضبوط تھی، بڑی قوی نسبت تھی۔ اور جب نسبت مضبوط ہو جائے، نسبت قوی ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور پاک نسبتوں کو دیکھتا ہے، ان نسبتوں کی برکت سے رب کائنات بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث الاعظم کے دھوبی کی بخشش فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اولیاء اللہ کی بارگاہ کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی اور وہاں سے دین کی خیرات لینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔